صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا اور وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا ہے اور ہر طرح سے باطل کا مقابلہ کیا۔ ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی، قلم اٹھا لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کو تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروشہ اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے ہندوستان کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستان کے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، نادش وطن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نسب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا جس سے انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی؟ جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینے شروع کر دی۔ محترم حضرات، مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے شیخ اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے، اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ حضرات، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سراخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی جناح بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسوی کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر تھا جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اسی جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت گنگوہی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا تھا۔ بہرحال، جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو حکومت برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی، اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی میں صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ جب تک ان میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور جذبہ جہاد ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے
اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر سن 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا کوئی ایسا درخت باقی نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا، علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کے نیچے سے چلا دیا گیا، اور لاہور کی شاہی مسجد جس کی صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان انگاروں میں ڈال دیا گیا۔ میرے سامنے اور 40 علماء کو بلایا گیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ سارے کے سارے آگ میں پک گئے، مگر انگریز کے سامنے کسی نے بھی اپنی گردن نہیں جھکائی۔ مگر اے مسلمانوں، ہمیں ان مجاہدوں کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بے مثال اور لازوال قربانیوں سے اپنے بچوں اور اپنے بیگانوں کو آشنا کرنا ہوگا، کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ ان عظیم مجاہدین کے کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اور اندھیرے میں رکھا جائے، اور یہ تاثر دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، اور وہ یقیناً اپنے اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ آج خود ہماری نسل ان بزرگوں کی عظیم قربانیوں سے ناواقف ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان کے نام کے ادارے اور لائبریریاں کھولنی چاہیے تاکہ ہماری جدید نسل اور آنے والی نسلیں ان بزرگوں کی جانثاری اور وطن کے ساتھ وفاداری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔